فرینڈز، میں ہوں آپ کی اپنی سمیر عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیر عزیز گروپ آف کمپنیز کی، اور دعا زہرا کے مسئلے پہ میں بات کروں گی، لیکن اس ویڈیو میں میرا بنیادی طور پر جو مدعا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ میں چائلڈ میرج کی کیا سچویشن ہے، دعا زہرا کا مسئلہ کیا سامنے آیا، اس مسئلے سے جڑی اندھیر نگری کا پردہ چاک ہوا، تو یہ مسائل کیوں ہو رہے ہیں، ان کی سرکوبی ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں تو اس طرح کے نہ جانے کتنے چائلڈ میرجز کے ایشوز اور واقعات رونما ہوتے رہے تھے، ہو رہے ہیں، اور آئندہ نہیں ہونے چاہیے، رکنے چاہیے۔ حالیہ ام ہانی کے مسئلے کو بھی بہت گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔ 11 سال کی وہ بچی ہے اور اس کا بھی نکاح دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی کیس سامنے آیا ہے جویریہ نامی بچی کا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ یہ تمام جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول میں لینا بہت ضروری ہے، اور آئی ایم شیور کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر بھی اس پر اقدام ہوں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ سعودی عربیہ میں اس طرح کی صورتحال کے بارے میں ایک روشنی ڈالنا مجھے مقصود ہے۔ میں تقابلی جائزہ نہیں لے رہی سعودی عربیہ اور پاکستانی معاشرے کا، بالکل نہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اب تو سعودی عربیہ میں بھی 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ بین کر دی گئی ہے۔ کیوں منع کر دی گئی ہے؟ اور اگر 18 سال سے کم عمر شادی ہوتی بھی ہے تو کیا ہوتا ہے، کس صورت میں یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس ساری صورتحال میں ہم یہ بات کریں گے۔ دوسرے معاشروں کی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے معاشروں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں، سوٹ کریں، تو ہمیں وہ رکھ لینی چاہیے اور ان پر نگاہ ضرور رکھنی چاہیے۔ کسی بھی دوسری جگہ کی اچھی صورتحال، اچھی چیزیں اپنے پاس امپلیمنٹ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی ملک میں روبوٹ ایجاد ہوا، کسی ملک میں گاڑی ایجاد ہوئی، تو وہ ہم نے اپنے ملک میں بھی ہم لے آئے۔ دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن کے جو ہے ابھری ہے، اور قانون فطرت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کو بدلنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ 18 سال کی جو شادی ہے جو سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق امپلیمنٹ کی گئی، اور 18 سال سے کم عمر جو ہے شادیاں پہلے ہوتی تھیں، اور ہوتا یہ تھا کہ ہر 7 میں سے ایک لڑکی سعودی عربیہ میں اس کی شادی جو ہے وہ جب ہوتی تھی تو وہ 18 سال سے کم عمر ہوتی تھی۔ ایک اور یہاں کے معاشرے کی صورتحال یہ تھی کہ نکاح پہلے ہو جاتے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد جب ڈاکیومنٹ آپ کے بن جاتے تھے تو اس کے 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ رخصتی ہوتی تھی۔ منگنیوں کا یہاں پر رواج نہیں تھا، اب بھی اتنا نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا یہاں پہ کہ نکاح کے بعد پھر لڑکا جو ہے یعنی جو دولہا ہے وہ گھر کی آرائش و زیبائش کرتا تھا، گھر کا فرنیچر اور ضروریات زندگی جو ہے وہ اس میں ڈالتا تھا، یعنی کہ لڑکا جہیز دیتا تھا، اب بھی دیتا ہے۔ گھر سیٹ کرنا لڑکے کا کام ہوتا ہے سعودی معاشرے میں، اور مزید تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور پہلے تو یہ تھا کہ مردوں میں کافی 4 شادیوں کا رواج تھا، کثرت الزواج کا رواج تھا، مگر نئی جنریشن اس طرف مائل نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں لیکن ایک مسئلہ یہاں پر ابھی بھی ہے کہ طلاق کی صورتحال بہت زیادہ ہے، اور وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم یہاں پر 18 سال سے کم عمر کی شادیوں کی بات کر رہے ہیں۔ جب اتنی چھوٹی عمر میں آپ بچوں کی شادیاں کر لیں گے تو وہ مینیج نہیں کر پاتے۔ ظاہر ہے زیادہ جلدی غصہ ہو جانا، صبر کا کم ہونا، بچے اتنے بالغ نہیں ہوتے کہ ان کی اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی جائے۔ یہ پب جی کے زمانے کے بچے ہیں جناب۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نور ٹی وی کے محمد عاقل صاحب جو کہ جدہ دعویٰ سینٹر کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں دراصل 2 چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کے لائق ہیں۔ ایک تو وہی عمر کے سلسلے میں ولاۃ الامور جو ہوتے ہیں نا، ان کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے جو فیصلہ ان کے حق میں ہو اس کو نافذ کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے جو قانون نافذ کیا ہے اس کی مختلف پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو کم سن بچی ہوتی ہے، ظاہر ہے جب آپ ترقی کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے پڑوسی ممالک میں خواتین کو
تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ ایسی سیاست اپنائی جائے کہ ہمارے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں. تو ظاہر ہے یہ ایک نظریہ ہے اور کسی حد تک یہ درست بھی ہے، کیونکہ اگر بچیاں شروع ہی میں شادی ہو جاتی ہے اور گھریلو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مجبور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ پڑھائی لکھائی میں اتنی توجہ وہ نہیں دے پاتی، الا یہ کہ کوئی اگر بہت ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکل کر کچھ کر پاتی ہیں، ورنہ ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر، ہمارے ہاں تو یہاں ایون سعودی عرب میں بھی بہت کیسز ہیں کہ شادیاں ہوئیں اور وہ بس بچوں میں بیچاری گھر گئیں، ایک بچہ ہوا اس کے بعد دوسرا تیسرا، اور پھر بیچاری وہ جب آنکھ کھلتی ہے تو رہ جاتی ہے وہ پیچھے. تو اس لیے یہ فیصلہ بھی عوام کے حق میں بہتر ہے تاکہ سوجھ بوجھ ہو جائے بچیوں کو. جی ہاں محمد عاقل صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ کم عمری کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں بچیوں پہ بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ میری شادی بھی بہت کم عمری میں ہوئی تھی، 16 آلموسٹ میں 16 کی تھی، اور ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں اور میں نے پھر ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ. اور مجھے یاد ہے کہ 24 گھنٹے ختم ہو جاتے تھے، ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی تھی، کام ختم نہیں ہوتا تھا، اور بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے. تمام لڑکیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہیں وہ اپنے حالات سے بھی لڑیں، اور اتنی زیادہ ان میں طاقت اور قوت بھی ہو یا ان کی صحت بھی اس طرح کی ہو کہ وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ محنت کر سکیں. اور یہ محنت جو ہوتی ہے وہ دماغی محنت نہیں ہوتی، یہ ایک نفسیاتی محنت بھی ہوتی ہے. آپ کو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، بڑی سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے. پھر آپ عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے آپ کو تجربہ بھی نہیں ہوتا، اور امنگیں بھی ہوتی ہیں آپ کی، بہت ساری خواہشوں کو کچلنا پڑتا ہے، اور ہر لڑکی کامیاب نہیں ہو پاتی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طرح کے چیلنجز دیں؟ کیا ہم اپنی بچیوں کو پیدا کر کے ان کو کچھ دیر اور اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ یہ میں ہمیشہ سوال کرتی ہوں کہ بچیوں کو تعلیم دے کر پڑھا لکھا کر پھر ان کی شادی کی جائے تاکہ ان پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہ دے دی جائیں. آپ جب اس کی شادی کرتے ہیں، اس کا شوہر ہوتا ہے، اس سے شوہر سے جڑی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں جو وہ ساتھ میں شیئر کرتی ہے، ہینڈل کرتی ہے، اور پھر بچے ساتھ میں، ان کی پرورش کتنی ضروری ہوتی ہے. سعودی عربیہ میں یہ ہوتا ہے کہ چائلڈ میرج تو الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اگر کسی عذر کے ساتھ اگر 15 16 17 یعنی 18 سال سے کم عمر کی جو لڑکی ہے، 15 سے 18 کے درمیان، اس کی شادی اگر کرنی مقصود ہو تو استثناء لیا جاتا ہے، یعنی کہ جج کو وہ وجہ بتائی جاتی، جیسا کہ میں نے اس تسلسل کی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے. ان وجوہات میں یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو، دلہا دلہن کو ایک ساتھ پڑھنے بھیجنا ہو، اور اسکالرشپ یہاں پر گورنمنٹ دے رہی ہے لڑکے لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی ایسی بیماری ہو والدین یا والد میں سے کسی ایک کو کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں، اس قسم کی وجوہات رہتی ہیں، لیکن وہ جینوئن ہونا چاہیے، ویلڈ ہونا چاہیے. دعا زہرا کے کیس کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کیوں کوئی ابہام کا شکار ہوں کہ اس طرح کی چائلڈ میرج کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے، اغوا شدہ لڑکیوں کو بھی اس سے غلط فائدہ اٹھا کر اسی زمرے میں ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو پسند کی شادی ہے. تو جب اس طرح کے کیسز ہوں تو ضرور اس کی سرکوبی کرنا چاہیے. جہاں تک وہ جو پاکستان میں جو کیس چل رہا ہے، نہ جانے کیوں میڈیا نے ایک کیس کو لے کر اچھال دیا ہے. ایسی تو سینکڑوں ہزاروں بچیاں ہیں، میرے پاس کتنے کیسز آتے ہیں اس طرح کے کیسز، اور یونیورسٹیز میں اور جہاں کو ایجوکیشن ہے وہاں یہ بیماری بہت عام ہے. سمیرہ، ابھی ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ بچے آپس ہی میں شادی کر لیتے ہیں مذاق میں، اور علماء پھر ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مذاق میں شادی اگر تم نے کری ہے تو مذاق میں بھی شادی ہو جاتی ہے. اب یہ سوچ، ایک تو یہ کہ انہوں نے مذاق میں شادی کر لی. ایک لڑکی نے مجھے میسج کیا، اب اس لڑکی نے کہا کہ ہم لوگ دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ایجاب قبول بھی ہو گیا، ایک لڑکا
کہتا ہے اس لڑکے سے تمہاری شادی کر دوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے یہ قبول ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں تم بھی مجھے شوہر کے طور پہ قبول ہو۔ اور جس طریقے سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، گواہ وہاں پر سہیلیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں اور سب موجود ہیں، پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، تو وہ ایسے تفریح میں ہو گیا۔ ادھر اسکالر سے پوچھا تو اسکالرس نے کہہ دیا کہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مذاق میں بھی طلاق بھی ہو جاتی ہے اور نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ بڑی ہوئی، اب اسکول کی زندگی یا یونیورسٹیز کالجز کی زندگی میں وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، گناہ کرتے رہے۔ جب بڑے ہوئے، گھروں میں بات رشتوں کی آئی تو پھر اس نے کہا، اس کے والد نے کہا کہ میں تمہارا رشتہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تو شادی شدہ ہوں، کیسے رشتہ ہوگا؟ اب وہ پریشان ہے بیچاری۔ تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا بیٹے آپ نے کیسے شادی کر لی؟ تو اس نے جب بتایا کہ ایسے شادی ہوئی ہے، تو میں نے کہا نہیں یہ تو نکاح نہیں ہے۔ ولی اصل میں قاضی کو ولی بنانے کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے، ایسا نہیں ہے ہر بچی کا ولی قاضی ہو جاتا ہے، تو پھر باپ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہر بچی کا ولی قاضی نہیں ہوتا، بلکہ اس بچی کا ولی قاضی بنتا ہے جس کا باپ غیر شرعی وجوہات کی بنا پر اپنی بچی کو نکاح سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اس کا قاضی ولی بنتا ہے۔ تو یہاں تو ہمارے یہاں تو لاہور میں ہمارے ایک شیخ ہیں جن کا قرآن کریم چھاپا سعودی عرب نے ترجمے کا، شیخ صلاح الدین یوسف، انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مفرور لڑکیوں کا نکاح، لاہور سے شائع ہوئی ہے وہ، تو وہ آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتی ہیں، دیکھ لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھنے لائق ہے۔ تو اس میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اسکول کی بچیاں آپس میں نکاح کر لیں بچے اور بھاگ جائیں اور ماں باپ کچھ نہ کر پائیں۔ تو یہ مسلم سماج، یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے۔ ولایت ولی اس وقت بنتا ہے قاضی جبکہ والد یا ولی جو ہے وہ غیر شرعی طریقے سے بچیوں کو یا بچی کو نکاح سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس کے اوپر حد لگی جائے اور اس کو سزا بھی دینی چاہیے اور اس کو اس کا حق ولایت ہے وہ اس کو چھین لیا جائے گا۔ تو حق ولایت تب چھنتا ہے، ایسا نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، لڑکا لڑکی بھاگ گئے اور بھاگ کر شادی کر لی اور ادھر سے قاضی یہ کہتا ہے کہ میں تو ولی ہوں۔ ولی جو ہے تب متعین ہوگا قاضی جبکہ وہ جو باپ ہے وہ غیر شرعی طور پر اسے نکاح سے محروم کر رہا ہو، تب اس کا حق ولایت تبدیل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر بچی گھر سے بھاگ کر میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، گھر سے بھاگی کسی کے بہکاوے میں، پڑوسی کے بہکاوے میں آ کر کسی دوست نے، کیونکہ شیطان آج کل کس کے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تو اس کو نکال کر قاضی کے پاس لے کے چلی جائے، جیسے انڈیا میں ہوتا ہے لو میرجز۔ تو سعودی عرب میں لو میرجز کا مزاج نہیں ہے، لو میرج آپ کریں لیکن ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، وہ درج ہی نہیں ہوگا۔ اور رجسٹریشن نکاح میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بغیر رجسٹریشن کے جو نکاح ہوتے ہیں نا، وہ نکاح تو ہو جائیں گے لیکن اس کے نقصانات لانگ ٹرم بیسس پر بڑے خطرناک وجود میں آئے ہیں۔ تو یہ سعودی عرب کا مزاج نہیں ہے، سعودی عرب میں تو ان نکاحوں کو وہ بالکل کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ نکاح تب ہوگا جب شرعی کوئی آپ پیش کریں گے عذر کہ ہاں میں میری بیٹی کے اندر میں اس لڑکے سے اس کا نکاح نہیں کرنا چاہتا اور یہ وجہ ہے، اب قاضی کنسیڈر کرے گا کہ ہاں واقعی یہ صحیح وجہ ہے تو ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قاضی اس کی وجہ اس کا بھی ولی بن جائے جو اس کے پاس پہنچ جائے۔ تو ہمارے ہاں تو ہر ریرا غیرہ نتھو خیرہ ولی بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ حکومت نے ان کو اجازت بھی دی ہے کہ آپ کی ایج اگر اتنی ہو گئی ہے تو یو ہیو رائٹ ٹو میری، یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو یور پیرنٹس انسٹرکشنز، ان کی عزت کو لٹا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں میرے خیال سے شاید آپ یہ جاننا چاہ رہی تھیں۔
जी, तो सऊदी अरेबिया का ये मिज़ाज नहीं है। सऊदी अरेबिया में इसलिए इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते भी नहीं हैं। जैसा कि मोहम्मद आकिल साहब ने बताया, वली अल-अमर मौजूद होता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि वली अल-अमर जो है वो बाप हो सकता है, बाप ज़िंदा नहीं है तो चचा और मामू, कोई भी सरपरस्त। और अगर औरत मुतल्लिका या बेवा है, उसका बेटा 18 साल से बड़ा है, तो वो भी वली अल-अमर होता है। और मैंने तो इस तरह के वाक़यात देखे हैं कि खुद बेटे ने अपनी माँ का निकाह कराया, जो कि 18 साल से बड़ा है। ये निकाह की खूबसूरती है, मगर निकाह भी ऐसा हो जो कि वैलिड हो। ये नहीं कि निकाह के नाम पर जो है वो क्राइम किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और छोटी मासूम बच्चियों को वरगलाया जा रहा है या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब देखें कि माशरे में इस तरह की बुराइयां पनप रही हैं, तो फौरन हालात के मुताबिक सरकोबी उसकी करनी ज़रूरी है। दुआ ज़हरा हो गई, उम्मे हानी हो गई, जवेरिया हो गई, पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूबर्स भी जो हैं वो बहुत सारे हैं जो इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं। दुआ ज़हरा और उस साथ में उसकी 2 बहनें हैं, ये 3 लड़कियां हैं। तो दुआ ज़हरा पर तो ये ज़्यादा अ, मैं ये कहूँगी कि एक ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि वो बेटी की जगह ले, बेटा बनकर दिखाए अपने वालिदैन को। और जैसा कि कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि ये लड़की इश्क व आशिकी के चक्कर में पड़ गई थी, अपनी क्लास से पीछे थी, फेल होती थी। व्हाट इज़ दिस? तो इस तरह की इश्क व आशिकी में पढ़ने वाली लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई में पीछे होती हैं, उनके वालिदैन इनसिक्योर होते हैं और उसकी तरबियत के सिलसिले में फिर वो उसको अगर स्कूल जाने से रोकते भी हैं या कोरोना की वजह से भी वो स्कूल की शायद छुट्टियां हुई जैसे कि पूरी दुनिया भर के बच्चों की हुई, जो भी मसला है। मगर मेरे लिए दुआ ज़हरा कोई रोल मॉडल बच्ची नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे कह रहे थे कि दुआ ज़हरा को गलत मत कहें क्योंकि वो जो है नादान है, बच्ची है, उसको अगवा किया गया है, उसका कसूर नहीं है। तो जनाब कसूर तो है, कसूर तो है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसको सोचना चाहिए कि वो अपने वालिदैन का दायाँ हाथ बने। और लड़कियां तो बेटों से ज्यादा होती हैं आजकल, खासतौर पर ऐसी लड़कियां जो कि तीनों लड़कियां हों, तो उनको अपने वालिदैन को लड़के की कमी महसूस नहीं करवानी चाहिए। उन वालिदैन की आप बुराई कर रही हो, आज वो आपके लिए कुछ नहीं है, इस चीज को उस चीज को कोई भी जो है पसंद नहीं करेगा। और दुआ जैसी लड़कियां उसको जस्टिफाई किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। अब ये अगर वालिदैन का कोई झूठा नाम लगाए तो वो बात और है। मुझे याद है कि यहाँ पर एक मसला ऐसा हुआ था सऊदी अरेबिया में कि 4 बच्चियां थीं एक औरत की, और उन्होंने ये कहा था, मेरे पास ये केस आया था कि हमारा जो बाप है वो हमारे साथ जो है वो गलत हरकत करता है, ज्यादती करता है, तो इसलिए हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था उस वाक़ये पे और मैं बाकायदा उनको लेके गई और मैंने कहा कि इनको वापस भेजा जाए फ़ौरन और ये जो आदमी है इसको अरेस्ट किया जाए और इसकी तफ्तीश की जाए। तो मुझे उस टाइम पे वेलफेयर काउंसलर ने ये बोला था कि आप ऐसा करें समीरा जी साहिबा कि ये जो बच्चियां हैं इनसे आप अकेले में ज़रूर बात करें और देखें कि ये सच भी कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं। तो मैंने उन बच्चियों से अकेले बात की। जब मैंने तफसील से पूछा, कुरैत के पूछा, तो आखिर में जो ये पता चला कि उन बच्चों की वालदा ने उनको भड़काया था, वर्गलाया था कि आप वालिद साहब पर ये गंदा गलीज इल्ज़ाम लगाओ ताकि हम पाकिस्तान जा सकें। क्योंकि वालदा अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि वो तंग आ गई हैं शौहर से, बहुत ज़्यादा गुस्सीले हैं, मारते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं और वो ये ज़िंदगी ज़िल्लत की लाइफ नहीं जीना चाहती। मैंने वालिद साहब से बात की, मैंने कहा आप सख्त मिजाज हैं, गुस्सीले हैं, आपकी इस बुराई की वजह से आपकी बीवी आपसे इस हद तक वज़न हो गई है कि आपकी बच्चियों की तरबियत एक वालदा ने यानी क्या सिखा रही है वो अपनी बेटियों को? आप पर इतना गंदा गलीज़ इल्ज़ाम लगाना सिखा रही है। तो इस मसले को आप ख़त्म करें, बीवी से माफ़ी माँगें और माफ़ी माँगने का मतलब है कि आइंदा ये हरकत ना करें। लेकिन फिर उसके बाद वो घराना बस नहीं सका और वो ख़ातून को बच्चियों समेत भेज दिया गया था। लेकिन वालिद साहब बच्चियों से मोहब्बत करते थे, वो उनको भेजना चाहते नहीं थे। लेकिन अगर उन्हें मोहब्बत थी तो वो बच्चियों की माँ के साथ सलूक भी अच्छा करते, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे। तो जिस वजह से उनके मसला हुआ उनको। और इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने किए हैं जिसमें बच्चियां अपने भागने को जस्टिफाई करने के लिए बाप पर भी गंदा गलीज इल्जाम लगाती हैं। आई होप कि ये वीडियो जो है इसमें कोई ना कोई मालूमात, कोई ना कोई रोशनी आप लोगों को मिली होगी और मैं फिर मिलूंगी, फिर आऊंगी किसी अच्छी नई वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।